چیف الیکشن کمشنر ہے ان کو ہٹانے کا طریقہ کار جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے جی. تو یہ جو پاکستان بار کونسل ہے یا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ متاثرہ فریقین میں سے ہی نہیں ہے. یہ نہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز ہیں کہ یہ ان کے جو حقوق ہیں وہ سلب ہو رہے ہیں یا الیکشنز کے حوالے سے ڈسٹرکشن یا ابسٹرکشن ہو رہی ہے ان کی کہ یہ اس طرح کی پریس ریلیزز جاری کر رہے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ بالکل جانبدار ہیں ایک یا دو مخصوص پارٹیز کے حوالے سے، تو یہ ان کو سپریم جوڈیشل کونسل کا جو ان کا متعلقہ فورم ہے ان کے اوپر جا کے ریفرنس دائر کرنا چاہیے ان کو، اور وہاں پہ یہ پلیڈ کرنا چاہیے ان کو ہٹانے کے حوالے سے. یا اگر کوئی آلریڈی ریفرنس دائر ہے تو وہاں پہ بھی جا کے یہ اس کو پرسو کر سکتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں جا کے. دوسری بات میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ صرف ایک ممبر کا نہیں ہوتا، اس میں 4 اور ممبرز ہیں، جس میں سے 2 جو ممبرز ہیں وہ وکلاء میں سے ہیں. ایک جو نثار درانی ہیں جو سندھ سے ممبر ہیں، وہ وکیل بھی رہے ہیں، وہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی سابقہ رہے ہیں. اس کے ساتھ جو دوسرے جو الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں وہ شاہ محمد جتوئی صاحب ہیں، وہ بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہے ہیں، وہ وکیل تھے، وہ بھی ممبر ہیں. اس کے ساتھ جو تیسرے ایک ممبر ہیں وہ جسٹس اکرام خان، وہ بھی جوڈیشری سے ان کا تعلق ہے. اس میں سے ایک جو ممبر ہے وہ بیوروکریٹ ہیں جو ریٹائرڈ. گویا جو الیکشن کمیشن میں جتنے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں وہ ایک فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہوتا، میجورٹی سے ہوتا ہے، جس میں سے 2 وکلاء ہیں، ایک ریٹائرڈ جج صاحب بھی ہیں. تو یہ میجورٹی کے ساتھ جتنے بھی فیصلے الیکشن کمیشن میں کیے جاتے ہیں اس سے کیے جاتے ہیں. اب اگر میں بتاؤں آپ کو کہ کیا ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ جس سے الیکشنز کے حوالے سے یہ جو تحفظات ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے، تو اس میں جو پہلی بات ہے کہ جو پاکستان کے جتنے بھی آپ ماضی کے الیکشنز اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز کے گریونسز ہوتے ہیں. جو ہارتی ہے وہ جو الزامات بھی لگاتی ہے دھاندلی کے، الیکشن کمیشن کی جانبداری کا بھی جو ہے وہ ان کے اوپر وہ کیا جاتا ہے، الزامات لگائے جاتے ہیں. لیکن اگر اس کو بہتر کرنا ہے الیکشنز کو، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتراضات ابھی بنتے نہیں ہیں کیونکہ الیکشنز ابھی ہوئے نہیں ہیں. آپ الیکشن سے پہلے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو الیکشنز ہیں وہ غیر شفاف ہوں گے؟ اگر اس کو بہتر کرنا ہے مزید تو الیکشن کمیشن اس میں ایک تو جو پہلا سٹیپ تھا وہ جو حلقہ بندیوں والا تھا، جس پہ سپریم کورٹ نے آلریڈی اپنا فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ الیکشنز کے بعد ان کو دیکھا جائے گا. گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز کے بعد بھی جو حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے وہ اتنی جلدی حل نہیں ہوگا، کیونکہ جو سیٹیں فارغ ہوں گی انہی حلقوں کے اوپر ہی ان کے ضمنی الیکشنز ہوں گے. تو ضمنی الیکشنز کے بعد ہی جا کے جو حلقہ بندیوں کے تنازعات ہیں یا جو بھی اعتراضات ہیں وہ ان کو ایڈریس کیا جا سکے گا، جو کہ ایک لمبا پروسیس ہے. گویا اس کو پہلے ایڈریس ہو جانا چاہیے تھا، لیکن سپریم کورٹ نے اس کے اوپر اپنا فیصلہ دے دیا ہے. اب اس کے بعد جو اب حلقہ بندیوں کے بعد ایک بہتری لائی جا سکتی ہے وہ ووٹر لسٹوں کی ہے، جو کہ پبلش ہونی ہے. اس کے اوپر بھی اعتراضات اٹھائیں گے پولیٹیکل پارٹیز بھی، کینڈیڈیٹس بھی اٹھائیں گے کہ ان کے حلقے کے جو ووٹرز ہیں وہ فلاں جگہ پہ شفٹ کر دیے گئے ہیں یا متعلقہ جو پولنگ اسٹیشن سے دور کر دی گئے. یہ اس طرح کے جو جو ووٹر لسٹوں کے حوالے سے بھی اعتراضات آتے ہیں، وہ الیکشن کمیشن کو یہ انشور کرانا چاہیے کہ اس طرح کے اعتراضات نہ آئیں، کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھا سکے. پھر جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے الیکشن ڈے کے حوالے سے کہ کس طرح اس کی ٹرانسپیرنسی، اور اس کے بعد جب الیکشن جو ووٹ کاسٹ ہو گیا ہے اس کے بعد جو کاؤنٹنگ کا پروسیس ہے، جیسے پچھلے 2018 کے الیکشنز میں بھی جو آر ٹی ایس بیٹھ گیا یا پولنگ ایجنٹس کو کاؤنٹنگ میں نہیں بٹھایا گیا، خود سے ہی کاؤنٹنگ کر کے جو ریٹرننگ آفیسرز تھے وہ انہوں نے رزلٹ جاری کر دیے. یہ انشور کرایا جائے کہ جو 2018 والی غلطیاں تھیں وہ الیکشن ڈے والے دن چاہے کاؤنٹنگ ہو یا پولنگ ہو اس پہ وہ نہ کیا جائے. جو تیسرا میں سمجھتا ہوں ایک سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 55 ہے، جس میں الیکشن کمیشن کو یہ امپاور کیا گیا ہے کہ کوئی بھی جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں وہ اگر کوئی اس طرح کی جو دھاندلی ہو یا غیر شفافیت کے اس میں انوالو ہیں تو الیکشن کمیشن کے پاس پہلے یہ پاور تھی کہ وہ ان کو سروس سے بھی ٹرمینیٹ کر سکتا تھا یا الیکشن ڈیوٹی سے ہٹا سکتا تھا. اب 2023 میں اس میں ایک امینڈمنٹ مزید کی گئی ہے کہ جو ابسٹرکٹ کیا جائے گا الیکٹورل پروسیس کو الیکشن ڈے یا اس میں کوئی انفلوئنس کیا جائے گا تو ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جا سکتی ہے. اور
فوجداری قانون کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے. تو الیکشن کمیشن فلی امپاورڈ ہے الیکشن کی جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کو دھاندلی روکنے کے لیے. لیکن فخر مجھے بتائیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے اعتراض کیسے کر سکتے ہیں, یہ ایک بہت بلینکٹ سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی؟ کیونکہ ایک طرف پارٹی سے متعلق ابھی سہیل صاحب نے بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا, ایک جماعت کے اوپر, اس کے انتخابی نشان کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان, اس کے لیڈران کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان, پھر حلقہ بندیوں کا معاملہ ایک لیجیٹیمیٹ ایشو ہے, ہمیں شاید اتنا سنجیدہ نہیں لگتا, لیکن یہ کس طرح سے کٹنگ کر کے ہم نے پچھلے انتخابات میں دیکھا کہ کہاں کی کہاں نکل جاتا ہے حلقہ. تو دیٹ از آلسو اے پوائنٹ آف کنسرن. اگر کل کو جا کے یہ چیزیں چیلنج ہوتی ہیں اور پھر وہی بات ہوتی ہے ان حلقوں کو کھولو, دھرنے دے رہے ہیں, ہمارا پیسہ اور وقت دونوں ضائع ہوں گے. تو یہ کیسے جینوئن اعتراضات نہیں ہیں؟ یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ جس طرح کے گریونسز ہیں یا ان کے جو پولیٹیکل پارٹی کو کیمپین پراپرلی نہیں کرنے دی جا رہی, یہ تو ابھی تک کیمپین کسی بھی سیاسی جماعت نے نہیں کی. جہاں تک الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات ہے, باقاعدہ کوئی جلسے یا ابھی یہ فل فلیج جب نامینیشن پیپرز ہوں گے اس کے بعد یہ ایک وہ ہوگا. جہاں تک یہ کہ لیول پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی کو نہیں دی گئی, یا اس میں تو صرف الیکشن کمیشن ذمہ دار نہیں ہے, پھر اور ادارے بھی ہیں, آپ ان کے اوپر بھی اعتراضات اٹھائیں. صرف ایک الیکشن کمشنر کو ٹارگٹ کر کے آپ اس طرح کی وہ کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ. میڈم شیخ دو باتیں, ایک سیکنڈ پلیز بھٹی صاحب, پلیز ایک منٹ فخر کو بولنے دیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ صرف ایک ادارے کو اگر آپ پوائنٹ آؤٹ کر کے اور یہ سنگل آؤٹ کریں گے کہ یہ صاحب ریزائن کریں تو تب شفاف الیکشن ہوں گے, جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح ہوتا ہے. جو الیکٹورل پروسیس ہے اس میں پاکستان کے دیگر ادارے بھی انوالو ہوتے ہیں, اس میں سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں, اس میں باقی بھی ہیں. تو یہ سنگل آؤٹ کر کے کہ ایک فلاں بندہ اگر یہ ریزائن کرے گا تو تب ہی شفاف الیکشن ہوں گے, کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بالکل بھی غیر ایک سوال یہ اس طرح کا یا اعتراض کوئی بنتا ہے.